اب یہ بتائیے آگے چلتے ہوئے علی محمد خان صاحب کہ یہ آپ کو اس بات کا کوئی تاثر ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں کن حالات میں ہیں؟ کچھ ایک آدھ بیانات سے ایسا تاثر ملا کہ کوئی بہت ہی دگرگوں حالات میں ہے، کوئی ڈیتھ سیل یا چکی میں، اس طرح ایسا معاملہ ہے کیا کچھ؟ خان صاحب مشکلات سے گھبرانے والے نہیں ہیں. ہاں لیکن ہے ایسا ہی معاملہ، کچھ اسی طرز کی صورتحال ہے کوئی؟ بس کچھ ایسے ہی سمجھنا ہے. میں نے ان سے بات کی کہ میں اسی جیل میں جب تھا میں بھی 6/8 کی چکی میں تھا. ممتاز قادری صاحب کو جس چکی میں رکھا گیا تھا اس میں مجھے بھی رکھا گیا تھا. تو تقریباً ویسے ہی میرے خیال میں سیل خان صاحب کا بھی ہے. میں تو جب یہاں سے مجھے لے کے گئے پشاور تو صوفی محمد صاحب مرحوم جو تھے ان کو جس سیل میں رکھا گیا تھا پشاور میں، مجھے اسی سیل میں پہلی رات رکھا گیا تھا. تو خان صاحب کا بھی کوئی ایسا شاہی کمرہ نہیں ہے. یہ افسوس کی بات ہے کیونکہ سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کو کافی سہولیات تھیں. میں نہیں کہتا کہ وہ غلط تھیں، لیکن ایز این ایکس پرائم منسٹر خان صاحب کو کم از کم وہ بیسک فیسلٹی ضرور ملنی چاہیے جو ایک سابق وزیر اعظم کا حق ہے. لیکن بہرحال وہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خان صاحب ایسا آدمی ہے وہ کبھی بھی شکایت نہیں کرے گا، نہ کبھی گلہ کرے گا. لیکن یہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے کہ کم از کم اس لیول تک نہ جائیں کہ مطلب ہے کہ وہ جو لوگ جا رہے ہیں ان کے شان نشان نہیں. اور یہ آپ نے یہ جو بات کی کہ میں نے یہ تجویز رکھی جو آپ نے تفصیل سے کی، میں دہراتا نہیں ہوں کہ بھائی مینڈیٹ کی واپسی اگر مقصود ہے تو وہ کس انداز سے ہو سکتا ہے معاملہ، وہ آپ نے سارا کیا. سو اس سے میں تاثر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی کو کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان پر اعتماد ہے. فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ وہ آزادانہ حوالے سے عدالت چلاتے ہیں. از اٹ کریکٹ ٹو ازیوم دس؟ دیکھیں میں ایسی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں محترم چیف جسٹس صاحب کو اتھینٹیکیٹ کروں یا میں کوئی ایسی بات کروں، لیکن میں آپ کو وہی بات کروں گا. لیکن خان صاحب اپنی ریزرویشنز رکھتے ہیں ان کے حوالے سے اطمینان رکھتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جب وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پٹیشن کو اٹھائے، جب میں نے بات کی کہ میرے خیال میں ٹرائیبیونل سے کچھ نہیں نکلے گا، وہ ایسی معاملہ کٹائی میں پڑنے والی بات ہے. ہائی کورٹ سے امید ہے لیکن ہائی کورٹ نے بڑے پیمانے پہ جائے گا نہیں. میں نے ان کو عرض کیا کہ میری رائے میں جو ہماری پٹیشن ہے اس کو اگر سپریم کورٹ اٹھائے تو اور محترم چیف جسٹس صاحب اس کو لگائیں اور جوڈیشل کمیشن بنے، تو اس سے انہوں نے ایگری کیا اور وہ کلاس صاحبان کو کہا کہ آپ کہیں. پھر میں نے اسپیسیفکلی کہا کہ حامد خان صاحب کو کہیں کیونکہ ان کی پٹیشن ہے. میں حامد خان صاحب سے کل میرا رابطہ ہوتا ہے، میرے تو سینئر بھی رہے ہیں، بہت احترام کا رشتہ ہے اور ان کی عزت بھی ہے، ان کی عزت بھی بہت ہے سپریم کورٹ میں اور لیگل فریٹرنیٹی میں. تو اگر وہ اس کو تھوڑا پش کریں اور جناب محترم چیف جسٹس صاحب اس کو اٹھا لیں، آپ کو یہ ایک صورت نظر آتی ہے کہ صحیح ہے تو سپریم کورٹ سے میرے خیال میں فیصلہ ہونا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیں، صحیح ہے، نہیں مناسب ہے کا پیالہ پیتا ہے، کیا اس حکومت سے آپ یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ کہیں گے ہاں ہم فارم 47 لے لو واپس لے لو they would do it, you know, it's not practical. کوئی بھی نہیں کرتا. اچھا اور یہ آپ کے دوست ہردل عزیز حامد خان صاحب سے آپ کا احترام کا رشتہ ہے، آپ کے ہردل عزیز جناب مروت صاحب کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوئی ہے کہ ان کا ہے سلسلہ پارٹی میں نہیں ہے؟ مروت صاحب ہردل عزیز تو سب کے ہی ہیں. خان صاحب نے تعریف کی مروت صاحب کی. انہوں نے کہا مروت صاحب جو ہیں انہوں نے بولڈلی کام کیا ہے اس لیے لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. کوئی نیگیٹو بات نہیں ہوئی مروت صاحب کے حوالے. خان صاحب نے تعریف کی. اچھا میں نہ کرتا یہ بات اگر آپ سوال نہ پوچھتے، لیکن آپ نے پوچھا تو انہوں نے یہ کہا کہ مروت صاحب نے بولڈلی پرفارم کیا ہے اس لیے لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. اچھا مطلب خفگی نہیں ہے مروت صاحب سے، وہ خفگی وہی والی ہے جو اپنوں سے ہو جاتی ہے، پارٹی سے بے دخل کرنا یا اس حد تک نوبت نہیں ہے اس کا مطلب. دیکھیں کیا خفگی ہوگی، خان صاحب لیڈر ہیں، ہم سب ان کے ورکر ہیں، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے. ہم ایک ویژن کے تحت چل رہے ہیں. ہم تو خان کے ساتھ بھی نہیں، ہم تو خان صاحب کے ویژن کے ساتھ. خان صاحب جس سوچ کو لے کے ہم اس کے ساتھ. تو خان لیڈر ہے، اب لیڈر سے ورکر نے کیا ناراض ہونا ہے اور لیڈر کیا ورکر سے ناراض ہوگا، یہ تو تحریک کا ایک حصہ ہے. میرے خیال میں مروت صاحب نے ایک مشکل وقت میں ایک اچھا رول پلے کیا ہے اور خان صاحب کو اس کا احساس ہے. تو آپ کو انہوں نے کہا خان صاحب نے کہ یار ذرا اس کو سمجھایا کرو، وہ کبھی کبھی ایسی کریز سے باہر نکل کے چھکے مارتے ہیں، وہ سٹمپ بھی یا اپنا ہی گول کر دیتے ہیں کبھی کبھی. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور آپ میری مروت صاحب سے کیوں لڑائی کر رہے ہیں؟ میں چند لوگوں میں سے ہوں جن سے ابھی تک وہ نہیں لڑے. وہ 2-2.5 لوگ ہی رہ گئے ایسے، ان میں سے ایک آپ ہے میرا خیال ہے. نہیں وہ میں آپ کو بات بتاؤں، بہت پیارے آدمی ہیں، ان میں بہت محبت ہے. نہیں وہ تو یہ سن کے بہت خوش ہوں گے کیونکہ انہوں نے آج کہا کہ مجھ سے ناراض ہیں، تو آپ نے بتا دیا تو بہت خوش ہوں گے وہ. تو آپ سے بہت خوش ہوں گے وہ اس چیز کے بعد آئی ایم شیور. اچھا ٹورڈز دی اینڈ بس یہ بتا دیجئے کہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مستقبل قریب میں آپ اور جناب قبلہ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک ہی اسٹیج پر ہوں گے اور جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے تحریک؟ میں نے کچھ نہیں کہا، آپ خود ہی دیکھیں مسکرا دی ہیں، پہلے زیر لب پھر کھلکھلا کے. تو یہ ایسا ہو سکتا ہے
کیا فلک یہ نظارہ بھی دیکھے گا؟ جی جی خان صاحب سمجھتے ہیں کہ اگر مولانا صاحب اس فارم 47 حکومت کے خلاف داندلی کی ایشو پہ ہمارے سٹینڈ کو سپورٹ کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، اس سے ہمارے سٹینڈ کو تقویت ملتی ہے. باقی بات میں نے پہلی ملاقات میں بھی کی تھی 16 فروری کو، میں نے آج پھر وہ بات کی، وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کبھی میں بتا دوں گا، ابھی موقع نہیں ہے. تھوڑی سی بتا ابھی چونکہ تھوڑی سی بس یہ ہے کہ تھوڑا وقت ثابت کرے گا نا، تھوڑا ساتھ چلیں پھر اعتماد بحال ہوگا. کیونکہ لیکن بہرحال آج اچھی ملاقات ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب ساتھ چلیں تو میں صرف مولانا صاحب کو یہ کہوں گا کہ آپ نے نواز شریف صاحب کے ساتھ اور زرداری صاحب کے ساتھ تو کام بہت کیا ہے، مرد قلندر کے ساتھ پہلی بار کام کرنا ہے. یہ میں بتا دوں کہ عمران خان جس چیز پہ سٹینڈ لے لے وہ پیچھے ہٹتا نہیں ہے. جس طرح آپ کو گلہ ہوا نا مولانا صاحب نواز شریف صاحب سے، ان لوگوں سے پی ڈی ایم کے معاملے پہ، پھر انہوں نے آپ کو اسی طرح بیچ راہ چھوڑ کے اپنی حکومتوں میں چلے گئے، کوئی سندھ میں کسی نے یہ لے لیا، پی ڈی ایم کے سربراہ کو ہی چھوڑ دیا. ہم چھوڑ کے جانے والے لوگوں میں سے نہیں ہیں. جب ہاتھ دیتے ہیں مولانا صاحب پہ تگڑا ہاتھ دیتے ہیں. ایک بار آزما کے دیکھیں، مطلب ہے پھر مزہ آئے گا آپ کو. یہ آپ مولانا صاحب کو یہ خان ویژن پہ ہے. دیکھیں خان سیاست نہیں کرتا. یہ تو میں نے اسمبلی میں بات کی پرسوں جو اسمبلی میں آخری جو تھا، آپ نے شاید سنی ہوگی، میں نے وہ مشہور واقعہ کوٹ کیا. وہ جب طارق چیمہ صاحب کی اسپیچ کے جواب میں نے بات کی تو میں نے وہ ایک مشہور واقعہ کوٹ کیا. وہ میں اسمبلی کے فلور پہ تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ عمران خان صاحب نے 2018 میں جب میں کابینہ کا ممبر بنا، اس کے تیسری چوتھی میٹنگ میں خان صاحب نے یہ بات کی تھی. میٹنگ ختم ہوئی، سرکاری ملازمین جب باہر چلے گئے، جب ایجنڈا ختم ہوا، ہم کیبنٹ ممبرز کو بٹھایا اور خان صاحب نے یہ بات کی، دروازے بند کیے اور صرف کابینہ کو بٹھایا. اور خان صاحب نے یہ کہا کہ میں سیاست کرنے نہیں آیا، میں اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہوں، اور میں تم لوگوں میں کسی کرپٹ آدمی کو نہیں چھوڑوں گا. تو یہ اس آدمی کی سوچ ہے، وہ سیاست کرنے تھوڑی آیا ہے، وہ اس ملک کو ٹھیک کرنے آیا ہے. بہت بہت شکریہ جناب علی محمد خان صاحب.